وہ کریں. NFC کے لیے فیڈرل گورنمنٹ سے ہم ضرور امیڈیٹلی کانٹیکٹ کریں گے. سب سے پہلے تو نیشنل فائنانس کمیشن بنانا ہوگا پرائم منسٹر نے, اس میں بھی آئین میں دیا ہوا ہے کہ کتنے عرصے میں بنانا ہوگا, پرائم منسٹر صاحب سے ضرور کریں گے, اور میننگ فل باتیں ہو. ہم انتظار کر رہے ہیں کہ فیڈرل فائنانس منسٹر اپوائنٹ ہو جائیں, اور میں امیڈیٹلی اس سے جو ہے کانٹیکٹ کروں گا فور NFC. جی دو چاندی باری باری سب کی باری باری دو چاندی. تین باتیں کی. ایک آپ نے کہا کہ 70 سے لے کے جب بھی پاکستان الیکشن ہوئی سندھ کے لوگوں نے پاکستان مستقبل ووٹ دیا ہے. دوسری بات آپ نے کی کہ چوتھا ٹینڈر ہے جو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ سندھ کے 60% لوگ ایسے ہیں جن کو جو رمضان میں 5000 کے مستحق ہے کیونکہ رمضان میں سامان نہیں لے سکتے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو پارٹی کو 53 ایئرس سندھ کے لوگ ووٹ دیں, اگر اس قوم کے 60% خاندان رمضان شریف میں 5000 کا راشن بھی لے سکیں, کیا عدالت سلطہ نہیں ہے یہ آپ کے لیے؟ دیکھیں دو ایک تو آپ نے وہی چیزیں کیوں ریپیٹ کرتے ہو یار, ٹائم دوسروں کا بھی قیمتی ہے. جو میں نے کہا مجھے ہی بتا دیا. خیر بالکل یہ سب کے لیے تشویش کی بات ہے, اور آپ کا جو پروگرام 2008 میں شروع کیا گیا تھا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, وہی اسی وجہ سے تھا. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, یہ صرف پاکستان نہیں, دنیا بھر میں سوشل پروٹیکشن سکیمز چلتی ہیں اور بہت سپورٹ آپ کو چاہیے. آپ کیسے مینیج کریں گے؟ اور یہ اس کو کرٹیسائز کرنے کی بجائے اس کو بہتر کرنے کے لیے کہ جو مستحق ہیں, اسلام میں موجود ہے زکوٰۃ کا سسٹم ہے, تو پھر تو آپ کہیں کہ زکوٰۃ ہی نہیں ہونی چاہیے, تو ایسا نہیں ہوتا. میں پھر خامخواہ اسلامی طرف لے جائیں گے آپ اس کو, تو یہ بری اسکیم نہیں ہے. سوشل پروٹیکشن نیٹس پوری دنیا میں موجود ہوتے ہیں, اور پاکستان کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو صدر آصف علی زردانی نے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی ویژن پہ بنایا تھا, وہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے. تو اس سوال آپ کا یہی ہے نا کہ یہ کیوں ہے, میں وہی بتا رہا ہوں کہ یہ سوشل پروٹیکشن نیٹس تو اسلام میں بھی میں نے کہا تھا یہ جو زکوٰۃ کا سسٹم ہے وہ یہی ہے نا کہ غریب سے غریب ترین کو دیا جائے, امیر سے لے کے اور غریب کو دیا جائے. یہ بھی ایک ایسا ہی سسٹم ہے. ویمنس ڈے زمزم کو کرنے لیں ہو گیا آپ کا. اچھا دیکھیے آپ پوچھ لیں, چلے پوچھ لیجیے. پوچھتے ہیں, بہت دیر سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں. ریڈ ٹی شرٹ والے, میں نام نہیں جانتا. نشان کیسے آپ؟ رضا یہ بتائیے گا کہ حکومت جب بھی اقدامات کرنے جاتی ہے مہنگائی کے خلاف, تو آپ لوگوں کی طرف سے تو اسٹیپ لیا جاتا ہے, مگر تاجروں کی طرف سے ایک پریشر آتا ہے. کل بھی ہم نے دیکھا کہ جوڑے بازار کو علامتی طور پر 2 گھنٹے کے لیے بند کیا گیا, اور اب انہوں نے کہا کہ اگر کمشنر نے ہم سے مشاورت سے قیمتیں طے نہیں کی, کیونکہ بات نہیں ہوئی اس طرح, ہم جوڑے بازار کو بند کر دیں گے. اس کا لازمی امپیکٹ جو ہے وہ رمضان جب آئے گا کہ تمام ملک کے اندر مال جو ہے وہ جوڑے بازار سے آتا ہے. تو حکومت کو مسئلہ کا شکار کیوں ہوتی ہے؟ نہیں, مسئلہ کا شکار نہیں ہوگا. دیکھیں یہ جہاں تک مجھے پتہ ہے اکتوبر میں یہ ریٹ طے ہوئے تھے, رائٹ, اکتوبر کے اندر ریٹ طے ہوئے تھے, اور کمشنر سے میں نے پوچھا تھا, صلاح مشورے سے طے ہوئے تھے, اور اکتوبر سے لے کے ابھی تک کوئی ایسی بڑی چینج نہیں آئی ہے. یہ وہ جو ان پٹس ہوتی ہیں نا, ان پٹس جو ہوتی ہیں کہ جی تیل کا پرائز, ڈالر کا پرائز, یہ جو چیزیں اس میں استحکام رہا ہے, تو اس وجہ سے پرائسز چینج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. بلکہ وہ کہہ رہے تھے کہ شاید اس کو جوڑیں تو پرائسز وہی ہیں. تو ہم ان سے صلاح مشورہ ہر ایک سے کیا جاتا ہے, ہر اسٹیک ہولڈر سے کیا جاتا ہے. ہاں جو میں نے کہا, میں کسی کو الزام نہیں دے رہا, لیکن جیسے میں نے پہلے شروع میں بتایا تھا نا کہ حکومت کا کام ہے لا اینڈ آرڈر کرنا بحال. آپ حکومت کو ذمہ دار ضرور ٹھہرائیں, لیکن اگر کوئی کرمنل کرائم کرتے تو اس کو مستثنا نہیں کر سکتے. تو اس میں کسی پہ الزام نہیں دے رہا ہوں. اگر کوئی قانون کو یعنی یہ جیسے میں نے کہا قیمتوں کو برقرار رکھنا حکومت کا کام ہے, لیکن اگر اس میں کوئی بیجا فائدہ اٹھاتا ہے, انلیگل فائدہ اٹھاتا ہے, تو اس کو بھی سارٹ آؤٹ کرنا حکومت کا ہی کام ہے. جی لاشاری صاحب, جی شبیر لاشاری. زمین نجائز سگو پر وفاقتان نے کہا
دیکھو یہ تاجی کی گال کی میں اردو میں بتا دیتا ہوں. یہ جو فیصلے نگران کابینہ کے سارے فیصلے ریویو ہوں گے, یہ میں آپ کو بتا دوں, اور یہ قانونی طور پہ ہوں گے. سیکشن 230 یہ کون سا ہے؟ الیکشنز ایکٹ میں اندر لکھا ہے نگران کابینہ کا کام. ٹھیک ہے جی. اس نگراں کابینہ کے کام میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتی نگران کابینہ جو کہ سبسیکوینٹ الیکٹڈ گورنمنٹ آ کے اوور ٹرن نہ کرے. رائٹ, یہی کچھ قانون ہے ایگزیکٹلی. اصل میں یہ لا ایڈوائزر بھی رہنا, اتنی ساری ٹوپیاں پہنی انہوں نے تو اس لیے پوچھنا پڑتا ہے مجھے ان سے. تو انہیں کر سکتی اوور ٹرن. تو اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ کوئی فیصلے اگر پچھلی الیکٹڈ گورنمنٹ کر کے گئی ہے اس کو بھی چھیڑ نہیں سکتے تھے وہ. انفارچونیٹلی اب میں کہہ سکتا ہوں, پہلے میں ڈر گیا تھا. میں آپ کو سیدھی بتاتا ہوں میں کس سے ڈر گیا تھا. میں نے, اور ابھی پتہ نہیں یار پھر نہ ناراض ہو جائے, پھر میں ابھی بہت ہو گیا ابھی کہ کتنا, میں نے امیڈیٹلی جیسے ہی حکومت نگران کابینہ آئی تھی تو الیکشن کمیشن نے بہت ساری ٹرانسفر کر دو, اس کو اٹھا کے ادھر پھینک دو, اس کو اٹھا کے ادھر کر دو. پھر انہوں نے اسکیمیں روک دی ساری, اور میں نے 2-3 پریس کانفرنسز کی اس سلسلے میں, اور شکر ہے اس کا کچھ فائدہ ہوا. ہمارا کم از کم فلڈ ریلیٹڈ کام چلتا رہا, باقی چیزیں انہوں نے بند کر دی کافی ساری. میں نے کہا یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے الیکشن کمیشن کا, آپ انٹرفیئر کر رہے ہیں ان چیزوں میں. اور جب یہ میں نے کہا تو پھر مجھے ڈر ہو گیا پتہ نہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے میرے ساتھ الیکشن میں. میں خط یار اکرم بولنے تو دے یار, ہاں ویسے ہی بہت کرٹیسائز کرتے رہتے ہو میں دیکھتا ہوں. تو یہ جو بھی فیصلہ ہوا, چلو اس کٹ شاٹ اب پھر الیکشن کمیشن پہ نہیں جاتا میں, جو بھی فیصلے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی کابینہ بنے گی ہم اس میں ریویو کریں گے. جو ڈے ٹو ڈے چیزیں ہیں وہ بالکل کر سکتے تھے, جو پالیسی میٹرز پہ انہوں نے فیصلے کیے وہ ریویو ہوں گے, اور وہ سندھ کی مفاد میں, سندھ کے لوگوں کی مفاد میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم کریں گے. میں نے فیصلے غور سے دیکھے نہیں ہیں, میرا حق بھی نہیں تھا کہ کابینہ کے کاغذات کو اس وقت میں دیکھ سکوں, میں نہیں تھا حکومت میں. تو آپ کی صرف رپورٹنگ پہ میں کوئی اپنا اوپینین نہیں فارم کر سکتا, وہ ایکچوئل کاغذات دیکھ کے کہ ہے کیا, اور پھر کابینہ کے سامنے پیش کر کے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ قانون کے مطابق اس صوبے کے لوگوں کی بہتری کے لیے کریں گے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول کرنا حکومت کے کام ہے, لیکن آئے روز ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹریٹ کرائم کے اندر لاریب کا بھی ایک قتل ہوا ہے, اب پھر اتحاد ٹاؤن میں بھی ایک قتل اسی طرح کا ہوا ہے. وہ روزانہ کی بنیاد پر اسٹریٹ کرائم کے اندر قتل ہو رہے ہیں, لیکن ان کے قاتل جو ہے گرفتاری سے ہی بچتے ہیں. پھر آپ نے جو ایک پروگرام شروع کرنا تھا جو کیمرے لگانے کا, وہ بھی التوا کا شکار ہے. امن و امان کی صورتحال کے اندر وہ بولتے ہیں کہ جو پولیس ہے وہ کہتی ہے کہ کسی بھی شہر کے اندر جو کرائم کو کنٹرول کر کے کیمرے نصب جو ہونے چاہیے, وہ بھی منصوبہ بڑا التوا کا شکار چلتا جا رہا ہے. یہ صورتحال امن و امان کی میں بتا دیتا ہوں. دیکھیے امن و امان کی صورتحال تو میں نے خود کہا کہ میں اس سے سیٹسفائیڈ نہیں, اطمینان بخش نہیں ہے. کرائم بڑھ گیا, اور میں نے یہ بھی آپ کو بتایا کہ وہ ٹیم ایک بنانے کے لیے میں سرا مشورے جاری ہیں, اور انشاءاللہ جلد چینج کریں گے ٹیم. میں یہ نہیں چاہتا کہ میں وہ انگریزی میں نی جرک ایکشن ہو اور میں 4 ٹرانسفر آج کر دوں اور پتہ چلے کہ جی صحیح بندہ نہیں لگایا ادھر, اور پھر 3 دن بعد یا ہفتے بعد کسی کو پھر ٹرانسفر کرنا پڑے. کوشش یہی ہے میری کہ ایسا کوئی کام نہ کیا جائے, اور ضرور چیف منسٹر اکیلا کام نہیں کرتا, اپنی کابینہ کے صلاح مشورے سے کام کرتے ہیں, اور انشاءاللہ کابینہ جیسی فارم ہو جاتی ہے تو ہم وہ سٹیپس لیں گے انتظامی چینجز جو کرنی ہے ہم نے اس سلسلے میں. آپ نے بات کی سیف سٹی یا کیمراز والی, یہ میں آپ کو چلیں آپ نے سوال کر دیا. کل رات کو میں نے وہ سمری میرے پاس آئی تھی, 5.3 بلین غالباً ہے 5.3 ارب روپے کا جو اس کا فیز 1 ہے, اس کی میں نے کل رات کو ہی اپروو کی ہے. یہ سارا پروسیس ہو کے جیسی میرے پاس پہنچی تھی, میرے پاس 2 دن پہلے پہنچی تھی, مجھے تھوڑی سی لا کی انپٹ چاہیے تھی اس میں. کل کون سی تاریخ تھی؟ 5 تاریخ کو اوریجنلی میرے پاس پہنچی تھی, اور میں نے انہیں کہا تھا کہ مجھے آپ 1 دن یا 2 دن کے اندر اس پہ اوپینین دیں اپنی. اوپینین آ گئی, کل میں نے وہ اپروو کر دی ہے. انشاءاللہ اس پہ کوشش کریں گے کہ جلدی امپلیمنٹ ہو.